یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں اوپن کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تعریف اللغہ سے، کہ جو لغہ ہے اس کو ہم نے بہت دیکھا، کنسیپٹ کلیئر کیے ہر حوالے سے، اردو میں انگلش میں بھی۔ تو کہتے ہیں جی جو لغہ ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ بیسیکلی ڈکشنری میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو اصل مادہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جی کلمہ اللغہ من الاسماء الناقصہ، کہ یہ اسماء ناقصہ میں سے ہے۔ وَيَرَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ أَصْلَهَا لُغْوَةٌ، کہ انہوں نے اس کی جو اصل ہے، جو روٹ ورڈ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے؟ لغوہ۔ اور ان کا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشتق ہے اس حوالے سے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فہیہ مشتقۃ من لام غین واو، ٹھیک ہے، کہ لام غین واو سے ہے، والفعل منها لغا یلغی۔ تو ایک تو یہ قول ہے کہ جو لغت ہے اس کا جو اصل مادہ ہے وہ لام غین واو ہے، اور اس سے فعل بنتا ہے لغا یلغی اذا تکلم، یعنی لغا بمعنی تکلم، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے کلام کیا، وہ بولا، ٹھیک ہے، تو لغا یلغی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے وَيُقَالُ لغا بکذا، یعنی کہ اذا تکلم بہ، کہ اس نے اس طرح سے کلام کیا یا اس بات کا اس نے تکلم کیا۔ لیکن جو دوسرا قول ہے وَأَمَّا ابن فارس فَعِنْدَهُ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِّن لام غین یا، ان کے نزدیک جو لغت لفظ ہے یہ مشتق ہے لام غین یا سے، یعنی کہ جو روٹ ورڈ ہے، اصل مادہ ہے وہ لام غین یا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ لام غین یا یعنی لاغیہ یلغا، کہ کہتے ہیں لاغیہ بالامر اذا لاہج بہ، یعنی کہ جب اس کے ذریعے کوئی لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو امام ازہری ہیں ان کے نزدیک اصل جو روٹ ورڈ ہے لغت کا وہ کیا ہے؟ لام غین واو، اور لام غین واو یستعمل بمعنی التکلم، ٹھیک ہے نا، کہ تکلم، کہ جب ہم نے کہتے ہیں کہ علی ہوا یتکلم بذالک الحدیث، کہ علی جو ہے وہ اس طرح سے کلام کرتا ہے، یا اس نے علی تکلم بہ، اس نے اس طرح کلام کیا، تو ڈائریکٹ تکلم کا معنی ادا کرنے کے لیے ہم لام غین واو والا مادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جو ابن فارس ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ لام غین یا، تو لام غین یا ڈائریکٹ لہجہ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھی کہ جب ہم نے کہنا ہے کہ لاغیہ بالامر تو اذا لاہج بہ، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بنتا ہے پھر جی؟ کہتے ہیں فاللغہ من لغا یلغو لغون او لاغیہ یلغا لغن، تو دو بن جائیں گے نا پھر، کہ اگر لام غین واو سے ہو تو پھر اس سے جو فعل بنے گا وہ لغا یلغو، اور اگر یہ لاغیہ سے لام غین یا ہو تو پھر لاغیہ یلغا لغن۔ پھر کہتے ہیں جی ومن خلال مراجعتنا المصادر اللغویہ والمعاجم العربیہ نجد لهذه المادہ ثلاثة معان، کہ یہ جو مادہ ہے مطلب کہ لغہ، اب جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ لام غین واو ایک مادہ ہے اور لام غین یا ایک دوسرا مادہ ہے، اب ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ لغت جو ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا ہے نا، ایک لفظ ہے، یہ بحث ہو گئی کہ اس کے دو مختلف مادہ ہیں، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ اب کہتے ہیں جو لغت ہے اس کے لیے تین معنی استعمال ہوتے ہیں ڈکشنریز میں، ایک تکلم اور دوسرا لفظ اور تیسرا صوت۔ اب اس کی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے بار بار یہ بات کی تھی کہ اصل میں جو کلام ہے وہ اصل میں مجموعۃ الاصوات ہے، ٹھیک ہے،
کہ جو آوازیں ہوتی ہیں مجموعۃ الاصوات ہے، مجموعۃ الاصوات کا دوسرا نام لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور مجموعۃ الالفاظ کا مطلب ہے کہ دوسرا نام ایک مکمل جملہ ہے، اور مجموعۃ الجمل کی کیا ہے، ایک پورا کلام ہے۔ تو یہ جو لغت ہے یہ مختلف پیرائے میں، مختلف ڈکشنریز میں ان تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، تکلم میں بھی، لفظ میں بھی اور اصوات میں بھی۔ اتنی ہے اس کی لغوی باعث کہ ڈکشنری کی حد تک۔ اس کے بعد اصطلاحی جو اصطلاح میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو مشہور تعریف ہے وہ کس کی ہے، وہ ابن جنی کی ہے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان تعریف اللغہ تعریفا محددا جامعا مانعا۔ ایک منٹ، اچھا اس کے بعد ہم بات کرنے لگے تھے اصطلاحی معنی کی۔ اب میں اتنا زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے یہ چیزیں بار بار پڑھی ہیں کہ، اور آپ کو یہ اچھے سے پتہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس لفظ ہے ہم نے اس کا سب سے پہلے ڈکشنری میننگ ہی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی اصطلاحی معنی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرم ہے یہ بیسیکلی اس کا مفہوم کیا ہے، اصطلاح میں یعنی ٹرمینالوجی میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو لغہ کا ہم نے پڑھا کہ لغہ جو ہے اٹ سیلف ڈکشنری میں اس کا کیا معنی بنتا ہے، اور اصطلاح میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جو لینگویج ہوتی ہے، اگر ہم انگلش میں اس کی ڈیفینیشن کریں تو ایک مختصر سی بنتی ہے کہ لینگویج از اے ٹول آف کمیونیکیشن۔ ٹول کا مطلب کیا ہوتا ہے، آلہ، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ٹولز یعنی آلات، جس طرح ٹولز باکس ہوتا ہے یعنی کہ آلات رکھنے کا ڈبہ۔ تو ٹول آف کمیونیکیشن، کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں مواصلات کو، ٹھیک ہے، جس طرح مینز آف کمیونیکیشن ذرائع مواصلات۔ تو لینگویج از اے ٹول آف کمیونیکیشن، یعنی کہ یہ جو زبان ہے ہمارے پاس یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن کے لیے کم از کم 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے، کہ اب منیمم 2 لوگ ہوں گے تو وہ یہ جو مواصلات کا ایک فنکشن ہے، ایک کام ہے، یہ تعمیل مطلب ہے کہ اس پہ عمل ہو سکے گا، کہ ایک بندہ اپنے خیالاتوں جو اس کے احساسات جذبات ہیں وہ دوسرے تک پہنچائے گا اور دوسرا اپنے پہلے تک۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں مواصلات یا کمیونیکیشن۔ تو جو بطور آلہ استعمال ہوتی ہے مواصلات کو کے نظام کو پورا ہونے کے لیے، اس کو ہم زبان کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی ڈیفینیشن ہے یا اصطلاحی تعریف ہے لغت کی، یہ میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دی۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہی لکھا کہ ان تعریف اللغہ تعریفا محددا جامعا مانعا غیر مختلف فیہ لم يتمكن منه احد من العلماء بسبب تعدد مظاہر اللغة ومیزاتها المتنوعة۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لغت کی ایک محدود کہہ لیں یا ایک بند پیرائے میں اور جامع معنی تعریف ہے، اور اس میں کچھ زیادہ کیا تو ایسی تعریف کہ جو جامع ہو، معنی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ علماء میں سے کوئی بھی اتنی تمکن اختیار نہیں کر پایا، سارے علماء کا کوئی اختلاف نہ ہوا ہو، تو ایسی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مظاہر اللغہ کی تعداد ہے، یعنی کہ اب مظاہر اللغہ کیا ہیں، اس کی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ اب ہم یہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ لغت کے جو مشتملات ہیں، جو چیزیں اس میں شامل ہیں وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کسی کے نزدیک تھوڑی ہیں، کسی کے نزدیک زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد ومیزاتها المتنوعہ،
اور جو کوالٹیز ہیں، جو خصوصیات ہیں مختلف اقسام کی لینگویج کی، تو اس وجہ سے کوئی بھی تعریف جامع معنی نہیں بنتی کہ جس پہ سارے ہی مطلب ہے کہ اتفاق کریں اور کوئی بھی اس سے اختلاف نہ کر سکے۔ لیکن پھر بھی جو ابن جنی کی تعریف ہے اس میں اکثر جو لغویون ہیں اور اکثر جو علماء ہیں لغت کے، ان کا اتفاق ہے کہ یہ تقریباً حقیقت سے قریب تر ہے اور یہ ایک جامع تعریف بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَهُنَالِكَ تعریفات کثیرہ للغة، اما التعریف الذي يكاد ان يتفق عليه اللغويون فهو تعریف ابن جنی مات 391 ہجری۔ تو اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو تعریف ہے وہ ایسی جامع معنی نہیں ہے، مگر ایک تعریف کہ جس پہ تقریباً جو لغویون ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں، وہ ابن جنی کی تعریف ہے۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی وفات جو کب ہے وہ 391 ہجری ہے۔ الذی یعد من التعریفات الدقیقہ الی حد بعید، کہ ان کی جو تعریف ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ جو لینگویج کی تمام حدود ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان کو اپنے اندر مقید کرتی ہے، کہ ان کا احاطہ کرتی ہے۔ وہو یقول حد اللغہ، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لغہ کی ڈیفینیشن ہے اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم۔ اب یہ ایک ایک جو لفظ ہے یہ ہی اسی سے پورا علم اللغہ نکلتا ہے، کہ اب دیکھیں کہ حد اللغہ انہوں نے کیا کی، اصوات، یہ ایک ٹائپ بنتی ہے لنگوسٹکس کی، اصوات یعبر بها، یعنی کہ ان اصوات کے ذریعے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ ان اصوات کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، تو تعبیر کرنا یہ ایک دوسری قسم بنتی ہے۔ اور کل قوم، ہر قوم، تو اٹ مینس کہ فار ایوری نیشن دیر از این ادر لینگویج، کہ ہر قوم کے لیے اپنی زبان ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان اغراضہم، اپنے اغراض و مقاصد، جو اپنے ان کے خیالات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کے بارے میں وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس ڈیفینیشن کا ایک ایک جو لفظ ہے اس میں سے پورا علم اللغہ نکلتا ہے۔ اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے کہ یذکر ابن جنی فی ھذا التعریف کثیرا من الجوانب الممیزہ للغہ۔ تو سب سے پہلے الطبیعۃ الصوتیہ ای انہا اصوات منطوقہ، کہ انہوں نے کہا کہ لغت کیا ہے، وہ آوازیں ہیں جن کے ذریعے کوئی ہر قوم اپنی اغراض جو ہے وہ تعبیر کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کس کی بات کی، اصوات کی، اور وہ کون سی اصوات ہے، منطوقہ، یعنی جن کا نطق ہوتا ہے، جن کا نطق ہوتا ہے، یعنی کہ جن اصوات کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو اسپیچ آرگنز ہیں، جن کی ہم نے بات کی کہ ہمارے منہ کے اندر زبان ہے، ہمارے تالو ہیں، ہمارے دانت ہیں، یہ سارے اسپیچ آرگنز ہیں، یعنی اعضائے تکلم ہیں۔ تو جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جی فی ھذا التعریف کثیرا، اس سے آگے سمجھیں، آپ کی آواز بند ہو گئی۔ اچھا، تو ہم نے یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ان کی تعریف ہے اس میں مختلف پہلو چھپے ہوئے ہیں نا، کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب کلمہ ہے اصوات، تو یہ ایک قسم بنتی ہے لنگوسٹکس کی، یعنی کہ اصوات، یعبرو یہ دوسری بنتی ہے، اور کل قوم تیسری بنتی ہے، اسی طرح اغراض چوتھی بنتی ہے۔ وہ کس طرح بنتی ہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ انہوں نے بات کی اصوات کی، تو اصوات کا مطلب ہے اصوات منطوقہ۔ اب منطوقہ اور غیر منطوقہ کیا ہیں، کہ وہ اصوات جن میں نطق ہوگا، نطق سے مراد کیا ہے کہ اس میں جو ہمارے اسپیچ آرگنز ہیں، جو ہمارے منہ میں اعضائے نطق ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری زبان، دانت، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ایک ساؤنڈ کا نطق مطلب ہے کہ وہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو زبان ہے در حقیقت وہ آوازیں ہی ہیں جن کا ہم نطق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ اسی اپنی تعریف میں زبان کا وظیفہ بیان کر رہے ہیں، کہ زبان کا وظیفہ کہ بیسک اس کا فنکشن کیا ہے، کہ زبان کیا کرتی ہے، وظیفتھا التعبیر عن الاغراض، کہ اس کا جو کام ہے وہ جو لوگوں کی یا جس قوم کی جو زبان ہے یہ ان قوم کی جو اغراض و مقاصد ہیں ان کی تعبیر کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ
وہ اپنے جو ان کے اندر اپنے احساسات، جذبات یا فیلنگز ہوتی ہیں، جو چیز بھی وہ اگلے کو بتانا چاہتے ہیں، تو وہ چیز آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ جس آلے کا، جس آلات کا سہارا لیتے ہیں، جس ٹول کو سہارا بناتے ہیں، وہ زبان ہے۔ تو زبان کا فنکشن کیا ہے کہ اس قوم کی، اس خاص قوم کی جس کی وہ زبان ہے، اس کی اغراض کو تعبیر کی شکل دینا، ٹھیک ہے۔ وثالثاً انہا تعیش بین قوم یتفاہمون بہا، کہ انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ اب جو زبان ہوگی وہ رہے گی بین قوم، اس قوم کے درمیان، یتفاہمون بہا، جو اس کو وہ سمجھتے ہیں، جو اس کا فہم رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان کی تعریف کا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا اصوات یعبر بہا کل قوم عن اغراضہم، کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب جو ایک قوم کی زبان ہے وہ دوسری قوم کے لیے ناقابل فہم ہوگی۔ اب زبان کا جو لیونگ ہے، اس کا جو سروائیول ہے، وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس کا فہم رکھنے والے ہیں۔ یہی مطلب ان کا کہ انہا تعیش بین قوم یتفاہمون بہا، کہ ہر جو زبان ہے وہ وہاں ہی سروائیو کر سکتی ہے جہاں پہ اس کو سمجھنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کی کہ ان لکل قوم لغہ ای تتنوع البیع اللغویہ من مجتمع انسانی لآخر، کہ اب دیکھیں کہ ہر قوم کے لیے اس کی زبان ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تتنوع البیعۃ اللغویہ، کہ جو لغوی انوائرمنٹ ہے، یعنی لنگوسٹک انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے لغت کا، وہ مختلف ہوتا ہے من مجتمع انسانی لآخر، ایک انسانی معاشرے سے دوسرے انسانی معاشرے تک۔ یہی ابن جنی کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہر قوم کے لیے اپنی زبان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے اپنی زبان کا کیا مطلب ہے کہ ہر جو انسانی معاشرہ ہے وہ دوسرے معاشرے سے اپنا جو لنگوسٹک انوائرمنٹ ہے وہ مختلف رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن کا ہم نطق کرتے ہیں، یا جن معانی کو ہم ادا کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے معاشرے میں یا دوسرے علاقے میں وہ الفاظ ناقابل فہم ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو اس لیے یہ جو ساخت ہوتی ہے الفاظ کی، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ماحول کا دوسرے ماحول سے فرق ہوتا ہے، تو جس طرح باقی جو نارمز ہیں، جو ہمارے سمجھ لیں کہ معاشرے کی جو اقدار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ایک معاشرے کا دوسرے سے ان میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح لنگوسٹک انوائرمنٹ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو جب لنگوسٹک انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو ایک معاشرے کی زبان دوسرے معاشرے کے لیے ناقابل استعمال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَهَذِهِ تقریباً هي الأركان التي يدور عليها تعریف اللغة عند جميع من عرفها، کہ یہ وہ ارکان ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی علم اللغہ کی لغت کی، اب ہم علم اللغہ کی ابھی بات نہیں کر رہے، ہم جسٹ لغت کی بات کر رہے ہیں کہ لغت جو ہے وہ ڈکشنری میں کیا ہے اور اصطلاح میں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہی جو ارکان ہم نے اوپر 4 دیکھے ہیں، انہی کے اوپر جتنے لوگوں نے بھی تعریفات کی ہیں لغت کی، وہ انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ بعض نے اس میں کچھ اضافہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہی آگے بات ہے کہ وقت توسع البعض فی اطلاق اللغة، کہ انہوں نے وسعت دی ہے بعض لوگوں نے کہ جو لغت، جو لفظ ہے یا جو مطلب ہے کہ لغت ہے، اس میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فَأَدْخَلُوا فِيهَا كُلَّ وَسِيلَةِ تَفَاهُمٍ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ الاصوات غیر المنطوقہ، کہ وہ اصوات جن کا نطق نہیں ہوتا۔ اس سے مراد ہے کہ مطلب ہے کہ انسان کے علاوہ جو باقی جانوروں کی آوازیں ہیں، یعنی کہ انسان کے علاوہ باقی جانداروں کی آوازیں، یا انسان کی ایسی آوازیں جو کوئی اپنا معنی نہیں رکھتی، اور والتعبیرات غیر الصوتیہ، اور ایسی تعبیرات کہ جن میں آواز تو شامل نہیں ہے، فار ایگزامپل جیسے اشارات ہیں، و تعبیرات الوجہ ہے، ہمارے چہرے کے جو مختلف اثرات ہیں وہ ہیں، و دقات الطبول، یا ڈھول کی یا کسی بھی مطلب ہے کہ آلے کی جو آواز ہے وغیرہ۔ اب ابن جنی نے کہا کہ وہ آوازیں جو منطوقہ ہیں، یعنی کہ جو اپنا کوئی مخصوص معنی رکھتی ہیں، وہ آوازیں
جن کا باقاعدہ نطق ہوتا ہے اور اگلے سننے والے بندے کو جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہے، جو اس ساؤنڈ کو سن رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس آواز کا یہ معنی ہے، ان کا مجموعہ لغت کہلاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو اشارات ہیں، ہمارے چہرے کے اثرات ہیں اور باقی آوازیں، اب دیکھیں نا کہ جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ اب مطلب ہے کہ اسکول کے لگنے کے لیے کوئی آواز نہیں دی جاتی کہ اسکول کا لگنے کا ٹائم ہو گیا یا اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا، بلکہ ایک بیل جو ہے وہ بجائی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بھی تو اپنا ایک معنی رکھتی ہے نا کہ جب یہ بیل ایک دفعہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب بریک ہوئی ہے، 2 دفعہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ چھٹی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی تو اپنا ایک مفہوم رکھتی ہے نا، یہ بھی تو ایک ٹول آف کمیونیکیشن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جو یہ باقی چیزیں ہیں جن کو ہم اصوات غیر منطوقہ یا تعبیرات غیر صوتیہ کہتے ہیں، یہ بھی لغت کی ڈیفینیشن میں داخل ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس کو داخل کیا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح وعرفہ ابن الحاجب، کہ ابن حاجب نے تعریف کی ہے کہ بِأَنَّهَا کل لفظ وضع لمعنى، یعنی کہ ہر لفظ جو کہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ وقال الاسنوی فی شرح مناہج الاصول وقال ابن الحاجب فی مختصرہ حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى، وقال الاسنوی فی شرح مناہج الاصول، اچھا، اللغات عبارۃ عن الالفاظ الموضوعة للمعانی، کہ وہی بات ہے کہ جیسے ابن حاجب نے کہا کہ ہر وہ لفظ جو کہ کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ لغت کہلاتے ہیں، اور اسی طرح کہ عبارۃ عن الالفاظ، کہ لغت جو ہے وہ ان الفاظ سے عبارت ہوتی ہے، یعنی کہ لغت سے مراد وہ الفاظ ہیں الموضوعہ للمعانی، کہ جو کہ کسی مطلب ہے کہ مختلف خاص معانی کو ادا کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو لینگویج کی جامع اور معنی تعریف ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریباً مکمل تعریف ہے، وہ ابن جنی کی ہے، لیکن اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی کمی یا بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ ہمیں پتہ بھی چل گیا۔ بیسک جو ایک جنرل ڈیفینیشن کی جاتی ہے، ایک عام تعریف، وہ یہی ہے کہ زبان جو ہے، لینگویج جو ہے، وہ ایک ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا مختلف قوموں کے درمیان یا مختلف لوگوں کے درمیان۔ اور ابن جنی نے کہہ دیا کہ اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اصوات منطوقہ کی بات کی، ٹھیک ہے، اور اس نے باقی جو اصوات غیر منطوقہ ہیں اور جو تعبیرات غیر صوتی ہیں ان کو اپنی تعریف میں داخل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض جو دوسرے لوگوں نے لینگویج کی لغت کا جو اصطلاح ہے، لینگویج کی جو اصطلاح ہے، اس میں اور چیزوں کو مطلب داخل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی تعریف کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے جو پریکٹیکل ایگزامپلس دیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب فار ایگزامپل ایک بندہ کسی کو آواز دے رہا ہے، وہ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تو یہ ہے ابن جنی کے نزدیک اصوات۔ لیکن اگر وہ منہ سے نہیں بولتا بلکہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، تو یہ بھی تو ایک ٹول آف کمیونیکیشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے نا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابن جنی کی تعریف جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن آپ کو اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو لغت ہے، جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں، ابھی ہم علم اللغت کی بات نہیں کر رہے، ہم اٹ سیلف لینگویج کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈکشنری میننگ اس کا کیا ہے، یعنی کہ لغوی معنی کیا ہے، اور اصطلاحی اس کی تعریف کیا ہے، اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس کے جو ارد گرد چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔